کر رہے ہیں نیوز اسٹرائکر۔ آل انڈیا صوفی سجاد نشین کونسل AISSC کے اسلامی اسکالرز نے عام لوگوں سے خصوصی طور پر مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ-19 کی ویکسینیشن کروائے۔ AISSC نے خلافت کو صاف کرنے کے لیے حفاظتی ٹیکوں سے آگاہی مہم کا آغاز کیا۔ مفتی سید صادق معین الدین، مولانا حسینی مرتضیٰ پاشا، مولانا علی قادری، مولانا واحد پاشا اور دیگر موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صوفی علماء سجاد نشین کونسل کی ایما پر یہاں بیٹھے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کورونا کی بلا وبا جس وقت پھیلی ہوئی ہے اس سلسلے میں شعور بیداری مہم چلائی جائے۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے، اس کو بہت آگے لے جانا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آل انڈیا صوفی علماء، آل انڈیا صوفی سجاد نشین کونسل کو، ذمہ داروں کو کہ انہوں نے بروقت یہ اقدام کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا کی بلا اور وبا اس وقت سارے عالم کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا دفاع کیسے کیا جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا دفاع دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے حفاظتی تدابیر جو بتائے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو ماہرین ہیں وہ جو احتیاطی تدابیر کی رہبری کر رہے ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اسلام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں عام طور پر بڑی غفلت دیکھی جا رہی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے شعور بیداری مہم کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری جو اہم ترین بات ہے اس وبا کی حفاظت کے سلسلے میں وہ ہے رجوع الی اللہ ہونا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پاک میں جب کبھی کوئی ایسی گھڑی آ جاتی جو ناگہانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری مسجد نبوی کا رخ فرماتے اور وہاں سجدہ ریز ہو کر دعائیں فرماتے۔ اور پہلے ہی سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی زندگیاں تو بڑی پاکیزہ اور اسلام کے اس نورانی تعلیمات میں ڈھلی ہوئی تھی، لیکن دعاؤں کا بھی وہ اہتمام ضرور کرتے تھے، لیکن اس موقع پر وہ دعاؤں کا اہتمام اضافہ کر لیا جاتا تھا۔ ہمارے موجودہ حالات میں اس کی بھی بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے، تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کی مبارک تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور ہمارے گھروں میں اور ہماری بستیوں میں اسلامی احکامات کو نافذ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حفاظت کا سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع ہو کر دعائیں کی جانی چاہیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، اور خاص وبا اور ابالا کے دفاع کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں۔ سارے لوگوں کی جان بچ جاتی، اتنے ساری موتیں شاید نہیں ہوتی تھی۔ ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ یہ اپیل کا سلسلہ الحمدللہ غازی اہل سنت یہاں پر تشریف فرما ہے کر رہے ہیں۔ اگر مزید علماء اپنے اپنے طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور علماء بھی کر رہے ہیں، صوفیہ بھی کر رہے ہیں، مشائخ بھی کر رہے ہیں، اور دانشوران قوم بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے سامنے یہ صورتیں ساتھ میں اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ابھی ہم وبا سے فارغ ہوئے ہیں، الحمدللہ وبا ختم ہو رہی، دم توڑ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ پھر تیسری وبا ہمارے سامنے آئے تو اس سے پہلے یہ لوگ جہاں جن ملکوں میں ویکسین کو ترجیح دی گئی اور لے لیا گیا ہے وہ لوگ الحمدللہ محفوظ ہے۔ پھر حفاظت تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ دوسری ایک آخری بات میں ضرور بولوں گا کہ مفتی صاحب نے جیسا فرمایا ہے
کہ قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہر مسئلے کا حل توبہ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کو، ہم کو اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں اپنے اپنے طریقے سے اوپر والے کو یاد کریں، کریٹر کو یاد کریں، پیدا کرنے والے پالنہار کو یاد کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کا نام ہے توبہ۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے، رسول پاک سید عالم کی سنت طیبہ بھی یہی ہے، اور دیگر اکابرین صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو یا اولیاء اللہ ہو، ان تمام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری نافرمانیاں ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا عین مقصد ہوگا، تو ہم گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ جماعت حج انڈیا کی جانب سے ویکسینیشن کے بارے میں بیداری مہم کا آغاز آج دفتر حج انڈیا سے کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ سوالات ہو رہے تھے کہ مسلمان ہی جو ہے ویکسین نہیں لے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگوں کے دل میں شک و شبہات ہے، وہ ہندو بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے۔ نیشنل میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ کئی ہندو لوگ ویکسین دینے پر ندی میں کود گئے، گھروں کے دروازے لگا لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی ویکسین سے نہیں بچ رہا ہے۔ جو لوگ لا علم ہیں، جو لوگوں کو معلومات نہیں ہے، دیہات کے بہت سارے لوگ ویکسینیشن کے بارے میں بہت سارے شک و شبہات رکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی مولانا اولیاء حسینی صاحب نے فرمایا کہ پہلا ڈوز لیا، اس کے بعد پازیٹیو ہوئے، تو سیکنڈ ڈوز کے بعد کے بھی ایسے بہت سارے کیسز ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو سیکنڈ ڈوز لینے کے بعد 703 ڈاکٹرز کی اموات ہوئی ہے سیکنڈ ویو میں۔ یہ بھی ایک ہمارے پاس ڈاٹا ہے۔ تو ویکسین تو لینا چاہیے، ہم بھی اس کی جو ہے اپیل کر رہے ہیں کہ ویکسین تو ہونا چاہیے، ویکسین لینا چاہیے، لیکن ویکسین ہونے کے بعد بھی احتیاطی تدابیر ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ویکسین لے لیا اور میں بالکل بری ذمہ ہو گیا ہوں، اب میں جیسے چاہے پھر سکتا ہوں۔ تو میں اس ڈائز کے ذریعے ساری عوام الناس سے اپیل کروں گا کہ آپ ویکسین لینے کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر کریں، 2 گز کی دوری کو برقرار رکھیں، اور پھر مرکزی حکومت سے ہم اس بات کی بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہم تو اپیل کر رہے ہیں کہ ویکسین لو، لیکن بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر ویکسین کا بہت ہی زیادہ شارٹیج ہے۔ جب ویکسین رہے گی نہیں تو پھر ویکسین لیا کہاں سے جائے گا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو حکومتوں کو چاہیے کہ ویکسین پرووائڈ کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ویکسینیشن سینٹر پہنچے اور وہاں پر جا کر ویکسین حاصل کریں۔ ایک بھی سوال ہوا تھا کہ خانقاہوں میں کوئی سینٹر نہیں بنایا گیا، تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ ویو سے لے کر آج تک حیدرآباد کی جتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں اس خدمت میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، موت اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر کس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں کی میتوں کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں وہ کام خانقاہی حضرات، جیسے کہ ابھی آپ نے قائد اہل سنت مولانا اولیاء حسینی صاحب سے سنا کہ کفن اور دفن جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ویو میں بن گیا تھا، اس کو خانقاہ والے انجام دیے ہیں۔ چھوٹا موٹا پازیٹیو ہونے کے بعد اگر کوارنٹائن سینٹر اگر کوئی کھول رہا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، اس پر ہماری کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن جو انسان میتوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کئی آپ لوگ لاریوں میں ایسے نظارے دیکھے ہیں کہ ڈی سی ایم میں اکیلی میت ہے، ڈولا رکھا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو وہ میت کو اٹھانے والے اہل خانقاہ رہے۔ الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ اپنی خانقاہوں میں دفن بھی کیا گیا اور ان کو غسل بھی دیا گیا۔ میں پھر سے ایک بار آل انڈیا سجادہ نشین کونسل کا شکر گزار ہوں، حج انڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مہم چلائی، اور ہر مسلمان، ہر ہندو، سکھ، عیسائی کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن لینے میں جلد بازی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جعفر پاشا صاحب کا جہاں تک کہ اب سوال ہے، شاید آپ میرا پیج نہیں دیکھے ہیں، میں نے جعفر پاشا کے وہ رویے پر، پولیس کا جو رویہ تھا اس کو کنڈیم کیا، اور جو ہے پولیس کے عہدیداروں کو معافی چاہنا کہہ کر میں نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جعفر پاشا الگ مسلک کے ہے تو میں ان کی تائید نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ میرے اوپر جب آفت آئی تو خاموش رہے ہوں گے، لیکن میں خاموش رہنے والا نہیں ہوں۔ جہاں غلط ہوگا برابر بولوں گا، اور یہ میرے کو بات کا فخر ہے کہ سارا طبقہ مشائخ
علی قادری کے ساتھ تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ انشاءاللہ۔ اور یہ جو معاملہ تھا اس کی وہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس کے پیچھے فرقہ واریت بڑی اہم رول ادا کی تھی، کیونکہ میں نے کتاب لکھی تھی حب علی ایمان ہے، اس کی جو ہے یہ خصومت میں میرے خلاف کاروائی کی گئی، منصوبہ بند کاروائی تھی۔ وہ جو حضرت مجھ پر جو ایلیگیشن لگائے وہ بہادرپورہ پی ایس لمٹ میں تھے، میں شالی بنڈا پی ایس لمٹ میں تھا، لیکن اس کی کاروائی ہوئی بنجارہ ہلز پی ایس میں۔ تو ماشاءاللہ آپ صحافی ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ سازش کس طریقے سے رچی جاتی ہے اور کس طریقے سے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سازش تھی، میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ انشاءاللہ اس عنوان پر بھی آپ لوگوں سے